صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول منافقین کا سردار رئیس المنافقین مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا جو سگے بیٹے تھے نا حضرت عبداللہ، وہ پکے صحابی، باپ پکا منافق، بیٹا پکا صحابی، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ باپ مر گیا ہے، ایک درخواست یہ ہے کہ اپنی قمیض عنایت فرما دیجئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی قمیض میں اپنے باپ کو قبر میں اتاروں۔ کس کے لیے؟ منافقین کے سردار کے لیے، جس نے امی عائشہ پہ بھی تہمت لگائی۔ اس کا نفاق تو جگہ جگہ ظاہر ہوا، بعض کا تو کھلا ہوا تھا نا، یا چھپا ہوا تھا، بعض کا تو چھپا ہوا بھی تھا، لیکن اس کا تو جگہ جگہ کھل گیا تھا۔ رئیس المنافقین، یا رسول اللہ اپنی قمیض دے دیجئے، اس میں اس کو دفن کر دیں۔ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین ملاحظہ فرمائیے، آپ نے قمیض دے دی۔ پھر دوسری درخواست ایک اور کی، یا رسول اللہ نماز جنازہ بھی آپ پڑھا دیں۔ اللہ کے محبوب نے وہ بھی قبول کر لیا، ہاں ٹھیک ہے جنازہ بھی میں پڑھاؤں۔ جب جنازہ پڑھانے قریب گئے، حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کا کپڑا پکڑ لیا، آپ کیا کر رہے ہیں یا رسول اللہ، یہ تو منافقین کا سردار ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے مجھے کہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو نہیں قبول کروں گا، تو میں 70 سے زیادہ کر لوں گا، شاید اللہ قبول کر لیں۔ ہم تو سگے بھائی کے لیے 70 مرتبہ استغفار پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں، یہ منافقین کے سردار کے لیے رحمت للعالمین فرما رہے ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیا۔ پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ آئندہ کسی منافق کا جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے، اور اس کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہوں گے، وہ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہاں پہ کیا وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی؟ دو پوائنٹ ہیں۔ ایک پوائنٹ تو یہ تھا کہ حضرت عبداللہ یہ مخلص مومن اور پکے صحابی تھے، ان کے دل کی تسلی کے لیے ساتھیوں کا خیال کرنا پڑتا ہے نا، تو ان کی محبت میں اور ان کے دل جوئی کے لیے کیا ایک کام۔ دوسرا کیا تھا کہ جب قریش مکہ غزوہ بدر میں گرفتار ہو کر آئے تھے 70، ان میں تھے نبی علیہ السلام کے ایک چچا حضرت عباس، ان کا ذرا قد و قامت زیادہ تھا، ان کو قمیص کی ضرورت تھی۔ ادھر عبداللہ بن ابن سلول کی جو قمیص تھی وہی ان کو پوری آئی، اور اس نے اپنی قمیص نبی علیہ السلام کو دی تو وہاں انہوں نے پہنی۔ تو گویا اس کا ایک احسان تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ نے وہ قمیص دنیا میں ہی دے دی کہ قیامت کے دن کوئی بدلہ لینے نہ آ جائے۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ قیامت کے دن یہ کوئی نبی علیہ السلام کے اوپر اپنے کسی احسان کا ہی جو ہے نا وہ دعویٰ کر دے، تو سب برابر ہو گیا۔ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ نے حدیث کے اندر یہ بات خود موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا کرتا اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھائی ہے۔ اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو باقی چیزیں تو سب بیکار ہیں۔ پہلے تو عقیدہ ہے بنیاد، صحیح العقیدہ ہو اور پھر آگے عمل ٹھیک ہو تو نور علی نور ہے، ورنہ کم سے کم صحیح العقیدہ تو ہو، کبھی جنت تو پہنچے گا، چاہے عمل کی کوتاہی کی سزا پائے۔ تو منافقین کے سردار کا یہ حال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا کرتا اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، مگر میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ مجھے امید ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے منافقین میں سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی اس اعلیٰ اخلاق کو، کردار کو اور اس عمل کو دیکھ کر 1000 منافق کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔